السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے غزوہ خندق میں حضرت علی کے کارنامے کی۔ شوال 5 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا۔ اسی میں قریش، یہود اور قبائل عرب نے 10,000 کی فوج جمع کر کے مدینہ پر حملہ بول دیا تھا۔ سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ عرب نے اتنی بڑی فوج کا دھاوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی روانگی کی خبر ملی تو غنیم کو شہر میں گھسنے سے روکنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، جو تقریباً 3.5 میل لمبی تھی اور 3,000 صحابہ نے 20 دن میں تیار کی تھی۔ اس میں شہزادے دو عالم کے دست و بازو سب سے زیادہ کام کیے تھے۔ صحابہ خندق کھودتے جاتے اور سلا پہاڑ کی وادی ان کے اس ترانے سے گونج رہی تھی: باخدا اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہدایت پاتے اور نہ زکات دیتے، نماز پڑھتے۔ الہی ہم پر سکون قلب نازل فرما، مارکے میں ہمیں ثابت قدم بنا۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے، ہمیں مصائب میں مبتلا کر کے ہمیں دین سے پٹانا چاہا تو ہم نے ان کی بات ٹھکرا دی۔ ادھر انتظام یہ تھا کہ ادھر قریش، یہود اور قبائل عرب کی 10,000 کی فوج نے مدینہ کے اوپری اور نشیبی زمین سے آ کر خندق کو اس طرح سے گھیر لیا کہ کمزور دل والوں کے کلیجے اچھلنے لگے، اور اسلامی فوج میں جو منافق تھے ہیلا بہانہ بنا کر اپنے اپنے گھر واپس جانے لگے۔ لیکن صحابہ اکرام جو تربیت نبوی کے سانچے میں ڈھل چکے تھے، ان کے ایمان میں اور بالدگی آ گئی۔ قرآن مقدس ان کی شانوں کو اس طرح سے بیان فرماتا ہے: ایمان والوں نے جب فوجیں دیکھیں تو بول اٹھے، یہ تو وہی ہیں جس کا اللہ اور رسول نے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ اور رسول نے سچ کہا تھا۔ اس واقعے سے ان کی ایمان اور طاقت میں زیادتی ہوئی۔ کفار کا یہ محاصرہ تقریباً 22 دن تک رہا۔ مسلمان متواتر فاقے کر رہے تھے، راتوں کو جاگنا پڑتا تھا۔ 10,000 کفار تیر اور پتھر برابر پھینکتے تھے۔ مومنوں کے لیے بڑی پریشانی کا زمانہ تھا، کسی غزوے میں اتنی پریشانی نہ ہوئی تھی۔ ایک کفار کے مشہور بہادر عمرو بن بدر، جرار، زبیرہ اور نوفیل نے ٹھان لی کہ آج خندق پار کر کے مسلمانوں پہ تلوار چلائیں گے۔ اتفاق سے ایک جگہ خندق کی چوڑان کم تھی، گھوڑے اچھل کر اندر آ گئے۔ ان میں عمرو بن بدر سب سے زیادہ بہادر تھا اور 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے یہی آگے بڑھا اور پکارا: میرے مقابلے میں کون ہے؟ شیر خدا نے فرمایا: میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہ عمرو بن بدر ہے، لیکن کوئی اور اٹھ نہ سکا۔ عمرو نے دوبارہ پکارا، پھر حضرت علی ہی تھے جو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روکا۔ تیسری پکار پر پھر آپ ہی اٹھے اور حضور کے یہ ارشاد پر کہ یہ عمرو ہے: ہاں رسول اللہ، یہ عمرو ہے، لیکن 3 بار پکار چکا ہے۔ اب آپ نے مقابلے کی اجازت دے دی، اپنی تلوار عنایت فرمائی اور دست مبارک سے آپ کے سر پر امامہ باندھا، جو اعجاز خصوصی کا تاج ہے۔ عمرو کا قول تھا: اگر کوئی شخص میرے سامنے 3 باتیں رکھے گا تو ایک ضرور قبول کروں گا۔ حضرت علی نے اس کی تصدیق کرانے کے بعد فرمایا: پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا: یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا: لڑائی سے واپس جا۔ اس نے کہا: میں عورتوں کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ آپ نے فرمایا: پھر مجھ سے مقابلہ کر۔ عمرو ہنسا اور کہا: مجھے امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے کوئی بھی مجھے مقابلے کی دعوت دے سکے گا، اور پوچھا: کس کے لڑکے ہو؟ آپ نے فرمایا: ابو طالب کا فرزند ہوں۔ اس نے فرمایا: ابو طالب سے میرے تعلقات تھے، میں ان کے لڑکے سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا: اسلام کے محارب اگروادی سے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، تلوار اس زور سے چلائی کہ ڈھال کاٹتی ہوئی شیر خدا کی پیشانی پہ لگی۔ اب اللہ کے شیر نے جو تلوار ماری تو عمرو خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، شور ہو گیا، عمرو مارا گیا۔ وہیں زرار، زبیرہ اور نوفیل بھی تھے۔ تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، لیکن جب حیدری حملہ ہوا تو تینوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ نوفیل خندق میں گر پڑا، شیر خدا نے خندق میں اتر کر موت کا لقمہ بنا دیا۔ تاریخ نے ہمیشہ ثبوت دیا ہے، اللہ کی مدد اکثر اس کا انتظار کرتی ہے کہ کوئی جانثار پہلے اپنی جانثاری تو پیش کرے۔ شیر خدا کی اس عدیم المثال ہمت مردانہ اور بے نظیر جانثاری کے بعد اللہ کی غیبی مدد کا راستہ کھل گیا۔ بحکم الہی آندھی کا طوفان بڑے زور شور سے آیا،
جس کی زد لشکر کفار پر پڑی۔ رات کا وقت تھا، چراغ بجھ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگچیاں چولہوں میں الٹ گر پڑیں۔ رسد کا بڑا حصہ طوفان کی نظر ہو گیا۔ جاڑے کا موسم تھا، خیموں کے اکھڑنے کے بعد طوفانی سردی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ کفار کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ ان کے سپہ سالار اعظم ابو سفیان نے فوج کے جنگجوؤں سے کہا، کافی رسد غارت ہو گئی ہے، 10,000 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہو؟ آندھی کی طوفان، سردی کا یہ عالم، اب مصلحت یہی ہے کہ ڈیرا اٹھاؤ۔ یہ کہا اور قریش کی فوج لے کر روانہ ہو گیا، اور جنگجوؤں نے بھی یہی کہا۔ خندق کا میدان ان دشمن اسلام سے خالی ہو گیا اور پاک ہو گیا، اور 22 روز کے بعد مدینہ کی فضا پرسکون ہوئی۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ 10,000 کی فوج یوں بے دست و پا ہو کر میدان سے بھاگ گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والوں، اللہ کے اس فضل و کرم کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی بھیجے جو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب ہم بات کریں گے یہود قریظہ پر حکم تورات کا نفاذ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام۔ بنی قریظہ مدینے کے یہود تھے، اس کے بالائی حصے میں رہتے تھے جس کا نام اوالی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی ان سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کفار کا ساتھ نہ دیں گے، اس کے صلے میں ان کی جان و مال اور مذہب کی آزادی رہے گی۔ لیکن اس غدار قوم نے غزوہ خندق کے موقع پر معاہدہ توڑ دیا اور لڑنے آ گئی۔ جب قریش اور قبائل عرب کی فوجیں خندق کا میدان چھوڑ کر چلی گئیں تو ان کو اپنا انجام سجھائی دیا اور اپنے قلعے میں آ کر پھاٹک بند کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محاصرے کے لیے روانہ ہوئے، جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک رہا۔ عہد جاہلیت میں قریظہ اور حضرت سعد بن معاذ کا قبیلہ باہم حلیف تھے۔ قریظہ نے اس تعلق کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ اب اس کا حکم آ گیا جس کا ذکر تورات میں پہلے ہی سے تھا کہ اوالی کے یہود کو اللہ میدان سے بھگا دے گا، اور ان میں جو لوگ نبی سے لڑیں گے ان پر بنی اسرائیل کی کتاب کے مطابق حدود قائم فرمایا جائے گا۔ سفر تثنیہ باب 23 کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے یہود، تمہارے اکابر تمہیں بتائے خدا نبی کے گروہ کو اوالی کا مالک بنائے گا اور اس سے لڑیں گے، ان کو بھگا دے گا، اور ان میں سے جن لوگوں نے اس نبی سے جنگ کی ان پر بنی اسرائیل کی کتاب کے مطابق حدود جاری فرمایا جائے گا۔ ہوا یہی کہ قریظہ نے سعد بن معاذ کے فیصلے کا اختیار دیا اور ان کی زبان سے تورات کا یہ فیصلہ صادر ہوا۔ نمبر 1، لڑنے والے قتل کیے گئے۔ نمبر 2، عورتیں اور بچے قید ہو گئے۔ نمبر 3، مال و اسباب کو غنیمت قرار دیا گیا۔ یہ فیصلہ تورات کتاب میں موجود ہے کہ لڑنے والے قلعہ بند ہو جائیں تو ان پر قبضہ پانے کے بعد یہ احکام جاری ہوں گے۔ محصور یہود اس فیصلے سے واقف تھے، چنانچہ یہود کا ایک سردار حی بن اخطب مقتل میں لایا گیا تو اس نے یہ الفاظ کہے، لوگو، خدا کے حکم میں کیا مذائقہ، یہ تو حکم الہی ہے، یہ کتاب کی بات ہے، قضاء و قدر کا فیصلہ ہے اور وہ سزا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھی ہے۔ قلعے سے نکال کر لانا بڑا کام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ کام حوالہ فرمایا۔ جناب امیر نے قلعے پر قبضہ کیا اور ان کو قلعے سے باہر نکالا، پھر ان پر تورات کے احکام کا نفاذ ہوا۔ عزیزان محترم، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری خدمت دین کے لیے کی جانے والی یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہاں، کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہم اس میں اور کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کا واقعہ کتاب وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا انگلش ایڈیشن دا ٹرو ہسٹری آف اسلام سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید بدر عالم احمد علی بخاری ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 12 اماموں تک کے احوال و حالات کو لکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو اردو، انگلش، ہندی میں شائع کیا ہے۔ اس کتاب کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ www.badrعالمبخاری.org ویب سائٹ اور amazon.in سے خرید سکتے ہیں۔ ان دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور اب آپ سے وداع لیتا ہوں۔
آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسے ہی اسلامک واقعات اور کتابوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پوری کتاب کے واقعات کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور اس پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔